الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. یہ حدیث جبریل کا حصہ ہے. اور دوسرا سوال ہے قال کا فاعل رجل ہے. قال رجل فأخبرني عن الإيمان. اخبرنی صیغہ امر ہے لیکن بمعنی استدعا ہے. استدعا استدعا التماس درخواست. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جبریل کے مرتبے سے عالی ہے، اونچا ہے. تو عالی مرتبتاً کو لوگ حکم نہیں دیتے، امر نہیں دیتے، بلکہ بزرگوں سے اور بڑوں سے لوگ درخواست کرتے ہیں. استدعا. فاخبرنی عن الایمان. ایمان، ایمان کا معنی بتائیں. یہ جو ٹوپی والا مولی سے اوپر کیا ہے؟ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اٹھ جائیں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ یہ آپ مسلسل اوپر دیکھ رہے ہیں، اوپر کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. 3-4 دن سے میں برداشت کر رہا ہوں، مسلسل. کیسے لوگ ہو یار؟ کہاں سے آئے ہو؟ ہاں، کوئٹہ سے. تو یہاں سے کوئٹہ نظر آ رہا ہے کیا؟ کوٹیوال درسگاہ میں درس میں استاذ کو دیکھتے، کوئٹہ سے بیٹھ جا. اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ مجھے دیکھے کتاب کو دیکھے، بات سنے. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ. نفرت ہو جاتی. حدیث جبریل میں آپ نے پڑھا وجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. یہ تواضع اور کمال توجہ کی خاطر. یہ کل میں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو پہلی حدیث ہے. زانوں سے زانے نہ ملا ہے لیکن کم سے کم
یا مجھے دیکھے یا شرم آتی ہے تو کتاب کو دیکھے. ارے اگر مجھ سے شرماتے ہو تو کتاب کو دیکھے. اللہ اکبر. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال کا فاعل محمد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ایمان لغتاً اذعان تصدیق یقین، اور شرعاً ایمان باللہ یعنی ایمان بذات باری تعالی و صفاتی، ایمان بالملائک. ایمان بالملائک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور ان کا وجود اور ملائک کی صفات. ایمان بوجودی و صفاتی. وكتبه اے بحقه وبحقانیته. ورسله واليوم الآخر. یوم الآخر سے مراد یوم القیامہ ہے. وتؤمن بالقدر خیره وشره. اور ایمان بالقدر، چاہے وہ مقدر خیر ہو یا وہ مقدر شر، اللہ کی طرف سے ہے. قال ان تؤمن باللہ. سوال یہ ہے کہ ایمان کی تعریف ان تؤمن سے، یہ تو تعریف الشیء بنفسہ ہی ہے. الایمان ان تؤمن، تو ان تؤمن میں ان مصدریہ ہے، تو معنی کیا ہے؟ الایمان و الایمان. اور منطق کی کتابوں میں یہ ضابطہ ہے، یہ اصل ہے کہ معرف عین معرف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مقصود تعریف سے ایذا، تو جب معرف عین معرف ہو تو ایذا کہاں؟ معرف اجلا ہونا چاہیے، اجلا. جواب معرف عین معرف نہیں ہے. معرف ایمان شرعی ہے اور معرف ایمان لغوی ہے. الایمان یعنی ایمان شرعی، ان تؤمن یعنی اذعان اور تصدیق. ایمان باللہ یعنی ایمان بذاتہ و صفاتہ. وملائکتہ، ملائک جمع الملک، ملک مخفف ہے مل اکن سے، مل اکن، مل اکن لام کے بعد حمزہ ہے. الوکت مادہ الوکت ہے. اور ایمان بالملائک یعنی بوجودی و صفاتی.
وَكُتُبِهِ جمع کتاب، اور ایمان بالکتب کا معنی بحقانیتہ، یہ تمام آسمانی کتابیں برحق ہے. کل کتب 104، 4 بڑے آسمانی کتابیں اور 100 صحف یا صحائف. سو میں 10 حضرت آدم کے، 10 حضرت ابراہیم کے، 50 حضرت شیس کے، اور 30 حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. ورسلہ، رسول جمع رسول، رسول. ایمان بالرسول کا معنی تصدیق. دو اسماء ہیں، رسول اور نبی، اور دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. نبی عام مطلق اور رسول خاص مطلق. نبی وہ ہے جو مبعوث ہو الی الناس، اصلاح الناس کے لیے، مطلق ناس کی اصلاح کے لیے، چاہے وہ موافق ہو یا مخالف ہو. اور رسول جو مبعوث ہو اصلاح مخالف اور دشمن کے لیے. تو کل رسول نبی ولا عکس. کل انبیاء 1,24,000 کم و بیش. آپ نے شرقائد میں پڑھا ہے کم و بیش، یہ لگانا پڑے گا. اور 1,24,000 انبیاء کرام میں 315 رسول، 315 باقی سارے انبیاء. والیوم الآخر، والیوم الآخر، یوم آخر سے مراد یوم القیامہ ہے. اور روز قیامت کو یوم الآخر اس لیے کہتے ہیں کہ انہ آخر ایام الدنیا، اس پر ختم. نہ وزارت کے لیے نواز شریف امیدوار ہوگا، اور نہ عمران خان، اور نہ مولانا صاحب. ایسا سمجھ والیوم الآخر. وتؤمن بالقدر یا بالقدر، بفتح الدال و بسکون، دونوں جائز ہیں، قدر اور قدر. توجہ فرمائیں، تین الفاظ ہیں، اس کو ذرا آپ سمجھیں. ایک ہے قضا، نمبر 2 ہے قدر، نمبر 3 ہے خلق. قضا، قدر، خلق. میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں. قضا ذہنی نقشہ، آپ ایک ذہنی نقشہ بنا لیتے ہیں. قدر
کاغذی نقشہ، اس ذہنی نقشے کو آپ کاغذ پہ بنا لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں. اور خلق، اس پر عمل. مثلا انجینئر ایک ذہنی نقشہ بنا لیتے ہیں، پھر اس نقشے کو کاغذ پہ اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹھیکیدار کو دے دیتے ہیں. لیکن انجینئر نگرانی بھی کرتا ہے کہ جی یہاں ایک پلر یہاں، دوسرا وہاں، اتنا بھرنا، اس میں اتنا سریا، اس میں اتنا مال. تو قضا ذہنی نقشہ، قدر کاغذی نقشہ، خلق عمل. اور قانون یہ ہے کہ خلق عمل وہ قضا اور قدر کے مطابق ہوگا، اس نقشے کے مطابق ہوگا، ورنہ لازم آئے گا عدم علم یا عدم قدرت. اللہ نے نقشہ ایک بنایا تھا اور ہوا کچھ اور. اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک کو نہیں پتا تھا، یا اللہ پاک کو پتا تھا لیکن نواز شریف کی وزارت ختم ہو گئی، سریے کم ہو گئے اور اسٹیل کم ہو گئے. اب نقشے میں یہ تھا کہ ایک پلر میں 8 سریے، لیکن ابھی 8 کی جگہ پر 4 اور 6 آ گئے. ارے تخلف یاد رکھے، تخلف خلق عن القضاء والقدر نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا عدم علم باری تعالی یا عدم قدرت باری تعالی. تعالی اللہ عنہما علوا کبیرا. اللہ جہل سے اور عجز سے پاک و صاف ہے. تو دنیا میں ہوگا وہی جو منظور الہی ہو، جو منظور خدا ہو. تو قدر وہ ازلی فیصلہ. اور ایمان بالقدر کا معنی یہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ارے لن یصیبنا الا ما كتب، ارے الا ما كتب وہ قدر، وہ کتبہ، ارے وہ کتبہ کاغذ پہ لکھ دیا اللہ پاک نے ازل میں. اور مزید آگے صاحب مشکات نے باقاعدہ ایمان بالقدر کے لیے باب رکھا ہے، وہاں کریں گے انشاءاللہ بات. قدر مقدر خیر ہو یا شر، یہ سب من اللہ ہے. ارے سب من اللہ ہے. وَأَن تُؤْمِنَ میں اعادہ عامل ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ نہیں فرمایا، بلکہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یا قدر اعادہ عامل ہے نا، اور گزارا بر عاطف نہیں. ارے وہ پر گزارا اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان بالقدر کے موقع پہ اور اس مومن بھی ارے اس مومن بھی ایمانیات بیان ہو رہے ہیں نا، یہ ایمانیہ تو ایک ایمانیہ ایمان بالقدر ہے، اس کے لیے اعادہ عامل ہوا. اور اس میں نقطہ اہتمام میں شان ہے ایمان بالقدر کی کہ ساری ایمانیات اپنی جگہ، لیکن ان تمام ایمانیات میں اور ان تمام مؤمن بحامی ایمان بالقدر کا مسئلہ خدا کی قسم بہت اہم ہے. ارے بہت اہم ہے. تو اہتمام شان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا پر عاطف نہیں فرمایا، بلکہ مستقل عامل کا اعادہ فرمایا. وَأَن تُؤْمِنَ، ارے وَأَن تُؤْمِنَ، وَبِالْقَدْرِ نہیں، ارے وَبِالْقَدْرِ نہیں، بلکہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خیری. اللہ اکبر. قال صدقت، عجیب آدمی. قال کا فاعل رجل ہے اور رجل کا معنی قال رجل، اس مرد نے کہا. اتنے اہم سوالات کوئی مرد ہی کر سکتا ہے، عورت ہی نہیں کر سکتی، مردوں کا کام ہے. وقال رجل، قال صدقت، کیا آپ نے درست فرمایا؟ الجواب صحیح. مفتی صفی اللہ، الجواب صحیح. قال فاخبرنی عن الاحسان. تیسرا سوال احسان سے متعلق ہے. قال، اس رجل نے فرمایا فاخبرنی عن الاحسان. احسان کا معنی اخلاص، اور شرعاً ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ اکبر. ان تعبد اللہ، اب اللہ کی ایسی عبادت کرے کأنک تراہ، کأنک گویا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے اور عبادت میں اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کأنک تراہ، کأنک ترکیب میں بے اعتبار متعلق کے مفعول مطلق ہے، یعنی صفت ہے مفعول مطلق محذوف. عبادتاً شبیہتاً بعبادتک حین تراہ. ارے کأنک تراہ ترکیب میں یہ صفت ہے مفعول مطلق محذوف کا. ان تعبد اللہ عبادتاً، یہ شبیہتاً کأنک کا ترجمہ ہے. کأن، ارے کأن اے شبیہتاً بعبادتک حین تراہ. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت عبادت میں تجھے حاصل نہ ہو، ارے اگر یہ کیفیت، یہ حالت عبادت میں تجھے حاصل نہ ہو
تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تجھے اگر نہیں نظر آتا تو اس کو آپ نظر آتے ہیں. فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ دیکھ رہا ہے آپ. مولانا فَإِنَّهُ يَرَاكَ یہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کی جزا نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ یہ فعل شرط ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کا جزا ہے، لیکن یہ جزا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ جزا ہو جائے تو معنی یہ ہوگا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ کی رؤیت مشروط تمہارے عدم رؤیت سے. حالانکہ رؤیت باری تعالیٰ دائمی ہے. بلکہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فعل شرط ہے، جزا محذوف ہے، اور فَإِنَّهُ يَرَاكَ محذوف جزا کی علت ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ یہ شرط. فَعَامِلْ مُعَامَلَتَكَ حِينَ يَرَاكَ. فَعَامِلْ مُعَامَلَتَكَ حِينَ يَرَاكَ. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. لگا کہ نہیں لگا؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اخلاص نام ہے صدق توجہ الی اللہ کا. صدق توجہ الی اللہ، صدق توجہ الی اللہ. چاہے اس کی صورت مشاہدہ ہو یا مراقبہ ہو تصوف کے اصطلاح میں، چاہے اس کی صورت مشاہدہ یاراک ارے تراہ ان کا تراہ مشاہدہ، اور یا اس کی صورت مراقبہ ہو یاراک. اور مولانا یہ اللہ کے تصور کا نام نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کھڑے ہو گئے جس طرح بازے سے روزے والی. تاثر یہ دیتے ہیں کہ میں مناجات جاری ہیں. سے روزے سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ حالت مشاہدہ یا حالت مراقبہ، یہ حالت اور یہ کیفیت کسی تصور کا نام نہیں ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے آپ تصور کر رہے کہ جی اللہ پاک میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. بلکہ مولا یہ کثرت ریاضت، کثرت عبادت سے عابد پر ایک غیر اختیاری کیفیت طاری ہوتی ہے، اختیار میں نہیں ہے. کثرت ریاضت، کثرت عبادت، پھر عابد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. اس حساب سے پھر عبادت میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے. آنکھیں نہیں بند کر رہے. یہ جو سیروزے والے ہیں نا، آتے ہی 2 میٹر پانچے اٹھا لیتے ہیں اوپر، فوراً اوپر، اور رومال کندھے پہ. 11-12 سال پڑھا ہے، تقریباً 30 سال ہو گئے پڑھا رہے، ابھی تک رومال کندھی بھی نہیں آیا.
اور اس کے روزے پہ رومال کندھے پہ آ جاتا ہے، لیکن وہ ایک ہفتے تک نمازی رہتا ہے، اس کے بعد چھٹی. اس لیے یہ حضرات یہ روزے والوں کے پیچھے بہت زیادہ پڑتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ ابھی عشرہ لگا ہوا، عشرے میں پھر کہتے 40 دن لگا اور 40 کے بعد پھر کہتے 4 مہینے لگاؤ. پھر صحیح معنوں میں اس کو رائیونڈی بنا لیتے ہیں. قال فاخبرنی عن الاحسان، میں نے کہا کہ یہ تیسرا سوال ہے احسان کے بارے میں. احسان کا معنی لغوی اخلاص، شرعاً ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کیا معنی؟ یعنی صدق توجہ الی اللہ، چاہے اس کی صورت مشاہدی کی ہو اور چاہے اس کی صورت مراقبے کی. مشاہدہ کأنک تراہ، مراقبہ فإنہ یراک. قال فاخبرنی عن الساعة. چوتھا سوال عن الساعة. ساعت کا معنی لغوی گھڑی، لمحہ، اور یہاں مراد ساعت سے قیامت ہے. اور یہ سوال مطلقی وقوع سے نہیں ہے بلکہ تاریخ سے ہے کہ وقوع قیامت کی تاریخ بتائے، کس تاریخ کو قیامت واقع ہوگی. اور قیامت کو ساعت کہا بے اعتبار وقوع کی، کہ واقع ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ایک لمحے میں اور ایک ساعت میں قیامت واقع ہو جائے گی. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال کا فاعل محمد ہے. مل مسئول عنها، مل مسئول عنها یعنی میں مسئول عنها کون؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئول عنها یعنی میں زیادہ نہیں جانتا سائل سے. سائل کون؟ جبریل. مل مسئول عنها بأعلم من السائل. مسئول عنها سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس سوال کے جواب کے بارے میں. اور یہ کنایہ ہے عن تساویہما فی عدم العلم، کنایۃ عن تساویہما فی عدم العلم، کہ عدم علم میں، نہ جاننے میں مسئول اور سائل برابر ہے. اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس جملے کا ترجمہ فرمایا ہے کہ من و تو ہر دو در نہ دانستن آ برابریم. من و تو میں اور آپ، ہر دو در نہ دانستن آ برابریم. پانچواں سوال
قال فاخبرنی عن اماراتها. امارات جمع الامارہ، امارہ علامت. چلو اگر آپ تاریخ نہیں بتا سکتے علامات بتائیں. ارے قیامت کی. اور یہ سوال علامت صغرا سے متعلق ہے. کبرا، نزول عیسیٰ، خروج دجال اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ قرب قیامت، قریب قریب جو علامات ہے، علامات صغرا ہے وہ بتائیں. قال حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، نمبر 1. نمبر 2 وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ان تلد الامۃ ربتها. ربتن اس کا معنی مالک اور آقا، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. ارے ربتن صرف مؤنث نہیں، ربتن اس کا معنی مالک اور مالکن دونوں، نر اور مادے دونوں کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالک، اپنے سردار کو جنے گی. یعنی جنہ لونڈی کا اپنے سردار کو، جنہ لونڈی کا اپنے سردار کو. یہ کنایہ ہے کثرت سراری سے، کثرت سراری، کہ لونڈیاں لوگوں کے پاس بہت ساری ہوگی. لونڈیاں لونڈیاں لونڈیاں، اور لوگ لونڈیوں کو استعمال کریں گے، اس سے بچے پیدا ہوں گے، وہ امہات الاولاد بنیں گے. ظاہر ہے اس سے پیدا ہونے والے بچے باپ پہ جائیں گے، باپ سردار، باپ مالک، تو پیدا ہونے والے اولاد بھی مالک. اور معنی یہ کہ جہاد کا صیغہ پھر سے زندہ ہوگا، لیکن افغانستان میں نہیں. اور افغانستان کے جہاد فیل ہو چکا ہے. ارے جہاد کا صیغہ پھر سے زندہ ہوگا، پھر سے زندہ ہوگا، پھر سے مطلب اب تو بہت مشکل ہو گیا. ایک آج سے 20 25 30 سال پہلے وہ گیدڑ، وہ بھی ذرا سی باریک مونچھ، اور وہ 8 یا 20 25 روپیہ کا یا 80 کا وہ ایک خاص قسم کی صدری پہن کر کے پگڑی، کمانڈر فلاں. گیدڑ اور گیدڑ کا بچہ اور بچے کا بچہ، آخر تک گیدڑ، نسلی گیدڑ، ابھی جانتے ہیں اس کو آپ. لیکن ایک چرچا تھا، ایک چرچا تھا. ہر ایک آدمی کے سر پہ کالی پگڑی اور بس قدر مونچھ اور ایک مخصوص قسم کی صدری. یہاں سوراخ گوڑ میں عام ملتی تھی، 40 اور 30 اور 35 روپے کی. اور فلانا محاذ پہ ہم نے اتنے یہ مارے، فلانا محاذ پہ اتنے مارے، فلانا پہ اتنے مارے. اور طریقہ بھی بڑا عجیب تھا. ایک چندے کے لیے آتا، ان میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک چندہ خور اور چندہ باز. یہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے زبردست. پھر وہ دائیں اور بائیں جانب
ایک دو کو بھی کڑے کر لیتے خالی ہاتھ اور یوں دو ادھر کڑے ہیں دو ادھر کڑے ہیں یہ تقریر کر رہے چندہ مانگ رہے بڑے ڈرامے خدا کی قسم دیکھ رہے بڑے ڈرامے دیکھ اب لوگ کہتے ہیں آفت آئی مولوی لوگ پکڑ رہے ہیں مر رہے ہیں جس میں بدبو نہیں ہوتی نا کوئی نہیں جو لوگ صحیح معنوں میں مجاہد تھے کام کر رہے ہیں وہ اب بھی آزاد ہیں لیکن جن میں دغلاپن تھا جنہوں نے جہاد کی صیغے کو مجاہدین کو اس عمل کو کسی اور معنی اور کسی اور غرض کے لیے استعمال کیا ہے اب افسوس نہیں الحمدللہ ان کی جان نہیں چھوٹ رہی مجھے اتنے ساتھی معلوم ہے کہ حد ہی نہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست کارنامے ان کی قربانیاں ماشاءاللہ اب بھی سرخرو میں کوئی نہیں کہتا اس کو کس نے یہاں اپنی شریعت نافذ کر لی ہے اور کسی نے کسی اور کی نافذ کر لی ہے کسی نے عدالتی لگائی ہے کسی نے مقامی حکومتی بنائی ہے اور پھر کہتے فلانا قاری اس کو مارا ہے نادرن بھائی پاس پہ یہ آپ بھول جائیں یہ ایمان اتنی غیرت تو ہم میں ہے کبھی آپ گھر پولیس آئیے جب آپ کام ایسے کریں گے تو مجھے تو کبھی پولیس نہیں میں امام بھی ہوں الحمدللہ جامعہ میں استاد بھی ہوں آتا جاتا ہوں مریل نہیں ہوں نہ مریل امام ہوں نہ مریل استاد ہوں آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے باتیں کرنے والا ہوں لیکن کبھی مجھے پولیس نے ہاتھ نہیں دیا سوائے ایک دفعہ کی میرے گاڑی نہیں روکی 4 سال میں نے گاڑی بغیر لائسنس کی چلائی ایک دفعہ عزیز آباد کی پل پہ السلام علیکم السلام لائسنس ہے میں نے کہا نہیں کہتا یار آپ عالم آدمی ہے بزرگ آدمی ہے لائسنس نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے کہتے پھر کیا ہوگا میں نے کہا جرمانہ لے لو 100 روپے اس کے ہاتھ بھی دے دیا لیکن یقین جانیے میں اتنا شرمندہ تھا اور میں نے کہا خدا کی قسم اگر میں گھر چلا وہاں سے سیدھا لائسنس آفس گیا میں نے گھر جانا میرے لیے حرام ہے اس نے مجھ سے 100 روپے لے لیا نا وہاں میں نے دیکھا لائن لگا ہوا پھر ایک دوست ہے ڈی ایس پی اس کو میں نے فون کیا کہتے مفتی صاحب کہاں ہیں میں نے کہا یار تمہارے کسی مردار دربار میں کھڑا ہوں کہتے میرا خیال لائسنس آفس میں میں نے کہا کہتے لگے آپ اندر ڈی ایس پی کے کمرے پہ چلا جائے میں اس کو ابھی فون کرتا ہوں بڑا رش تھا لوگوں کو دھکے دیتے جب اندر گیا تو ماشاءاللہ اس کو فون آیا تھا کام صاحب آ رہا ہے اب ان سے ملے وہ کھڑا ہوا تھا سندھی تھا بڑا اچھا بندہ تھا السلام علیکم کہا جاوید صاحب کی توسط سے میں نے کہا بیٹھ جائے تصویر ہے میں نے کہا نہیں تو سیدھا آیا ہوں اس بیچارے نے وہی کیمرہ سب کر کے مجھے کہا کہ مجھ سے ابھی زور کی نماز پڑھ کے آ جائے لائسنس تیار ہے ماشاءاللہ جب آپ غیر قانونی کام کریں گے تو یہ ہوگا ارے جب آپ غیر قانونی کام کریں گے تو ہوگا ضرور آپ کو ہاتھ دے گا 2 سال ہو گئے میں نے لائسنس بنایا ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں آیا سامنے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی روکے پہلے پولیس والوں کے بعد جب گزرتا تھا کہ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی تو میں پناہ مانگتا تھا یا حافظ یا ناصر یا معین
دامن صاف رکھو، دامن صاف رکھو، اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہو گے انشاءاللہ اللہ محافظ ہوگا، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو انت لدل امت ربتہا، یہ کنایہ ہے کثرت سراری سے، کثرت لونڈیوں سے، کنایہ ہے کثرت فتوحات سے، یعنی پھر سے جہاد کا صیغہ زندہ ہوگا، چرچا ہوگا، فتوحات ہوں گے، لونڈیاں آئے گی، ان کو ہم استعمال کریں گے، پیداوار بڑھے گی، اور ان سے پیدا ہونے والے بچے ہمارے ہوں گے، آزاد ہوں گے۔ خیر الابوین کی تابع ہے نا، باپ آزاد تو بیٹا آزاد، باپ مالک، باپ آقا، باپ سردار، بیٹا بھی آقا اور بیٹا بھی سردار۔ یا انت لدل امت ربتہا، یہ کنایہ ہے عقوق الامہات سے، اولاد کی نافرمانی۔ قرب قیامت کی علامات میں یہ علامت ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائیں گے۔ انت لدل امت ربتہا، وہ تو بیٹا ہے، مالک نہیں ہے، آقا نہیں ہے، لیکن بیٹا بیٹے اور بیٹی کی معاملات، رویہ ماں باپ کے ساتھ وہ آقاؤں والا ہوگا، جس طرح اولاد آقا ہیں، اولاد مالک ہیں اور ماں باپ غلام ہیں۔ یہ کنایہ ہے اولاد کی نافرمانی، حقوق الامہات، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی بڑھ جائے گی، اور ہے کہ نہیں؟ لوگ ماں باپ کو مارتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی، تم پھر بھی قیامت کے انتظار میں ہو۔ وَأَن تَرَى الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اور نمبر 2 آپ نے فرمایا آپ دیکھیں گے الحفات، حافن کی جمع ہے، ننگے پاؤں، العورات، عارن کی جمع ہے، ننگے بدن والے، العالہ، عائل کی جمع ہے، محتاج، مسکین، فقیر، رعا، رائن کی جمع ہے، چرواہا، شاہ، شاتن کی جمع ہے، بکری۔ آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں والوں کو، ننگے بدن والوں کو، محتاجوں کو، چرواہوں کو، یتطاولون فی البنیان، یتطاولون اے یتفاضلون و یتفاخرون فی البنیان۔ میں نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ بنایا ہے، زرداری اونٹوں والا۔ ارے زرداری کا معنی اونٹوں والا، زرداری ہاؤس، فلانا ہاؤس۔ تقریباً 95% ڈیفینس میں رہنے والے یہ ننگے تلنگے بوکے یہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں تھے، اور معنی یہ ہے کہ معزز وہ ذلیل ہو جائیں گے اور اذلہ وہ معزز بن جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ قال ثم انطلق، اللہ اکبر۔ قال کا فاعل کون؟ ارے راوی حضرت عمر راوی ہے نا۔ انطلق کا فاعل کون؟ رجل۔ یہ چند سوالات کر کے انطلق چلا۔ فلبثت ملیہ، ملیہ کا معنی زمانا طویلہ، اور ابو داؤد، نسائی و ترمذی کی روایت میں ملیہ کا بیان آیا ہے 3 ایام سے، اے لبثت 3 ایام، 3 دن کے بعد، ارے 3 دن کے بعد۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا 3 دن کے بعد، یا عمر اتدری من السائل، تم جانتے ہو، پتہ چلا اس سائل کے بارے میں کہ وہ کون تھے؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ یہ تفویض ہے، تفویض یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ و رسول عالم تفویض ہے یعنی مجھے نہیں پتا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے طریق میں الفاظ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں فرمایا، ذکر فی المجلس، ذکر فی المجلس، اسی نشست میں آپ نے حاضرین سے پوچھا یہ کون؟ ارے یہ کون تھے؟ لیکن حضرت عمر کے طریق میں ہے کہ فلبثت ملیہ، یعنی 3 دن کے بعد حضور نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل؟ تو حضرت ابو ہریرہ کے روایت میں اور حضرت عمر کے روایت میں تعارض ہے، اسی وقت اور 3 دن کے بعد فرق نہیں۔ محدثین نے اس طرح جمع فرمایا ہے، اس کو تطبیق کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں، کہ اصل میں وہ سوال اور جواب کی نشست ختم ہو گئی۔ بعض صحابہ کرام جلدی اٹھ کے چلے گئے اور بعض حضرات حضور کے پاس بیٹھے رہے۔ جو موجود تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت بتایا، جو نہیں تھے ان کو بعد میں پتہ چلا، اور حضرت عمر بھی جانے والوں میں تھے۔ ارے حضرت عمر بھی اس طرح نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں بعض صفیاول کے لوگ راستے کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی ضروری کام وام، اور بعض امام کے جانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک فطری عمل ہے۔ قال فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، اللہ اکبر۔ قال کا فاعل حضور ہے، حضور نے فرمایا عمر فإنه جبریل، ارے وہ رجل نہیں تھا، وہ رجل کون؟ ارے وہ رجل کون تھے؟ جبریل۔ فإنه، ہو ضمیر کا مرجع، وہ سائل، وہ رجل جبریل، آتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، تمہیں دین یعنی دین کی اصول سکھانے کے لیے، پورا دین نہیں سکھایا بلکہ دین کی اصول اور کلیات اور قواعد سکھائے۔ یاد رہے تعلیم کے نسبت جبریل کی طرف یہ مجازن ہے، اور اسناد الی السبب ہے، اس لیے کہ معلم حضور، ارے معلم جبریل تو طالب بن کے آئے تھے، لیکن سبب تعلیم کون بنا؟ جبریل۔ یعلمکم دینکم، یعلمکم دینکم، تعلیم کی نسبت یعلمو کی نسبت جبریل کی طرف مجازن ہے، اسناد الی السبب ہے، اور حقیقتاً فاعل یعلمو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ مسلم، ارے رواہ مسلم، صاحب مشکات نے جی حوالہ دے دیا۔ ورواہ ابو ہریرہ، صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ اس کا راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، لیکن عمر اور ابو ہریرہ کے الفاظ میں اور متن میں فرق ہے، مع اختلاف، مع
کچھ اختلاف بھی ہے. اختلاف کا کیا معنی؟ یعنی فرق بھی ہے الفاظ میں، اور وہ فرق یہ وفیہ ابو ہریرہ کے طریق میں یہ الفاظ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. یہاں تو یہ وَأَن تَرَى الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، لیکن ابو ہریرہ کے طریق میں الفاظ یہ ہے، وہاں ترا تھا وَأَن تَرَى، اور یہاں کیا وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ جی الصُّمَّ الْبُكْمَ، سم بہرا، بکم گونگا، کہ جب آپ دیکھیں گے جی ننگے پاؤں اور ننگے بدن والوں کو اور بہرے اور گونگوں کو، اس سے مراد نادانی ہے، جاہل ہے، جہل ہے. ملوک الارض، زمین کے بادشاہ. جب ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے اور جاہل، ارے جاہل، بے خبر، ان پڑھ، گونگے، ارے گونگے اور بہرے، ملوک الارض، سلاطین الارض. ارض سے مراد دنیا ہے، یعنی دنیا کے شاہاں. اور آپ نے فرمایا فی خمسن، یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے، لا یعلمہن الا اللہ. یہ بھی ابو ہریرہ کے طریق میں اضافہ ہے، یعنی قیامت کا علم، ارے قیامت کا علم فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ. اور ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. الآیت یہ منصوب ہے، اور یہ من الراوی ہے. اقرأ الآیہ یا اقرأ الآیہ، اقرأ الآیہ یا اعنی الآیہ. اعنی فعل مقدر ہے یا اقرأ فعل مقدر ہے. متفق علیہ کما وعدہ. جس طرح صاحب مشکات نے مقدمے میں کہا تھا کہ مصابیح میں حوالہ نہیں تھا. ارے مصابیح میں شروع میں سند نہیں، آخر میں حوالہ نہیں، اور آپن نے آخر میں حوالہ ذکر کر لیا. متفق علیہ. یہ حدیث حضرات شیخین اور صحیحین، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.